نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کنعان کے علاقے میں رہتے تھے۔ وہاں سے اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو، اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، تو ان کو آپ بیت اللہ کے پاس مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آ جائیں۔ تو وہاں جب چھوڑ کر آئے ہیں اور اس کے بعد جو دعا مانگی ہے اور جو اس میں اللہ رب العزت سے مانگا ہے، اس میں آج ہمارے معاشرے کے لیے، آج کے دور کے لیے بہت بڑے سبق ہیں کہ جب انسان خود اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو چلاتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو اللہ کے حکم کے مطابق چلاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی ذمہ داریاں خود اٹھا لیتا ہے۔ بندے کی ذمہ داری اپنے آپ کو اور بیوی بچوں کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا، یہ بندے کی ذمہ داری۔ آج یہ انسان اس ذمہ داری کو بھول کر بچوں کے رزق کی فکر کر رہا ہے۔ میں بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ شادی نہیں کر رہا نوجوان کہتا ہے میں بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ ماں باپ شادی نہیں کر رہے، نوجوان اولاد کی وہ گناہوں میں مبتلا، اس لیے کہ پہلے یہ خود سیٹ ہو جائے، اپنا گھر بنا لے، بہت اچھی تنخواہ ہو، ورنہ یہ بیوی کو کہاں سے کھلائے گا۔ تو بیوی کے رزق کی فکر اس انسان کو ہے، بچوں کو رزق دینے کی فکر اس انسان کو ہے، حالانکہ یہ اس انسان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بیوی بچوں کو کھانا دینا، کھانا کھلانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بیوی بچوں کو رہائش دینا، یہ اس کی ذمہ داری، اس کے فرائض میں سے ہے۔ لیکن اس کو کون رزق دے گا؟ اس کا اللہ نے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں ذکر کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والا جو انسان بھی ہے، جو جاندار ہے نا، اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ دیا ہے۔ آج معاشرے میں انسان کی اپنی سوچ اور اپنے بیوی بچوں کی سوچ وہ یہ بنائی ہوئی ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داریاں اپنے ذمہ رکھی ہیں نا کہ میں کروں گا، یہ بندہ اس کے بارے میں بہت فکر مند ہے، اللہ کیسے کرے۔ اور جو ذمہ داری اللہ نے بندے کے ذمہ لگائی ہے وہ اس سے بے فکر ہے۔ بہت عجیب کیفیات ہے۔ اللہ نے کہا زندگی دینے والا میں ہوں، موت دینے والا میں ہوں، یہ انسان زندگی اور موت کی فکر کر رہا۔ اللہ کہتا ہے تم گناہ چھوڑ دو، میری بات مانو۔ گناہ اللہ کی نافرمانی اور کچھ نہیں، گناہ کسی اور چیز کا نام نہیں، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی باتوں کو نہ ماننا۔ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں کہا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو اور نیکی کے راستے اختیار کرو، جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ بہت سیدھی سی بات ہے، تقویٰ کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دینا
اور اللہ کے احکام پر چلنا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے بندے سے قرآن مجید میں، خالق ہے، ذہن میں رکھیے، انسانوں کا بھی خالق ہے، کائنات کا بھی خالق ہے، چیزوں کا بھی خالق ہے، کھانے پینے کی چیزوں، رزق کا بھی خالق وہی ہے۔ وہ اللہ یہ کہتا ہے جس میں آپ کو جواب ملے گا کہ انسان مشکلات میں سے نکلنے کا راستہ کیسے اللہ بنا کے دیتا ہے انسان کو، اور رزق اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو دیتا ہے، کب دیتا ہے۔ آج انسان کے یہ دو بڑے اہم مسئلے ہیں، گھر کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے اندر بھی، دو ہی مسئلے ہیں۔ ہماری مشکلات کا حل اللہ کیسے نکالے گا؟ نمبر 2، اللہ رزق کیسے دے گا؟ بڑی بے برکتی ہو گئی، بڑی مہنگائی ہو گئی، جتنی آمدن ہے اس سے زیادہ بڑھ کے اخراجات ہو گئے۔ یہ انسان کی فکریں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں سورہ طلاق میں ایک اصول بتایا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ 28ویں پارے میں سورہ طلاق کی یہ آیت نمبر 3 ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی گناہوں سے بچتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے اصول دیا ہے زندگی کا۔ من یتق اللہ، بہت لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں، مشکلات سے نکلنے کے لیے کیا کریں، مشکلات سے نکلنے کا حل کیا ہے، رزق کیسے آئے، رزق میں برکت کیسے آئے؟ اللہ کیا کہتا ہے اصول، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے وعدے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پورے کیے، جو دعا شروع میں پڑھی کہ کہاں وہ کنعان، کہاں وہ شام کا علاقہ، اور وہاں سے چل کر مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس آ کر ان کو ٹھہرایا کہ یہاں بیوی بچوں کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن خانہ کعبہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے موجود تھا۔ احادیث میں، روایات میں بات ملتی ہے کہ خانہ کعبہ کی 10 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی خانہ کعبہ، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں، پھر شیس علیہ السلام کے زمانے میں، پھر اس کے بعد تعمیر ہوئی ہے چوتھی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو وہاں لا کر چھوڑا، تو جب جانے لگے، ظاہر ہے نہ کوئی وہاں آبادی تھی، صرف بیت اللہ تھا بس، تو جب چھوڑ کر جانے لگے تو بخاری شریف کی حدیث، صحیح ستہ کی تقریباً تمام احادیث میں یہ روایت موجود کہ جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے نا، تو شیطان نے حضرت حاجرہ یعنی بیوی کے ذہن میں بات ڈالی کہ دیکھو یہ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں تو کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے پوچھ لیا ابراہیم علیہ السلام سے اپنے شوہر سے، آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں کس کے حکم سے، کس کے کہنے سے، اپنی مرضی سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، تم دونوں کو یہاں چھوڑ جاؤ۔ تو حضرت حاجرہ کے وہ الفاظ جو ہیں وہ احادیث میں موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ حضرت حاجرہ نے اس وقت کہا اذن لا یضیعنا، تو پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ کب ہوتا ہے؟ جب بیوی کا بھی ذہن بنا ہوا، انسان خود نمازیں پڑھ رہا ہے، متقی نیک پرہیزگار، بیوی پر محنت نہیں ہوئی، اس کی ذہن سازی نہیں ہوئی، وہ پھر یہ جواب نہیں دیتی، پھر وہ کچھ اور جواب ہوتا ہے۔ تو بیوی نے جو آگے سے جواب دیا وہ اس بات کی دلیل ہے اذن لا یضیعنا، تو پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ ہمیں چھوڑ کر جائیے۔ تب جبکہ بیوی کا ذہن بھی بنا ہوا، اس لیے آج ہمیں گھر میں گھر والوں پر بھی محنت کرنی ہوگی کہ ان کا بھی دین کا ذہن بنا ہوا ہو، ان کے اندر بھی ایمانی قوت ہو، وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی، وہ بھی قرآن پڑھتی، ان کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہو، ان کو بھی یہ آیت پتہ ہو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے پرہیزگاری، بار بار تقوی کا مطلب بتا رہا ہوں، گناہوں سے بچنا، اللہ کے احکام کو ماننا، بس تقوی اور کچھ نہیں ہے، یہی تقوی ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بیوی بچوں کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد دعا مانگی، وہ اللہ نے دعا قرآن مجید میں ذکر کی، اور سکھانے والا بھی نا، یہ دعائیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مانگتے ہیں نا دعائیں، وہ ساری دعائیں اللہ خود سکھاتا ہے، کیا آدم علیہ السلام، کیا یونس علیہ السلام، کیا ابراہیم علیہ السلام، ساری دعائیں بھی سکھانے والا اللہ ہوتا ہے۔ آپ کسی محکمے میں کسی بڑے افسر کے پاس جائیں کسی کام سے، اور وہ آپ کا دوست بھی ہو، اس سے تعلق بھی آپ کا ہو، آپ کا یہ کام کروانا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اپلیکیشن لائیں میں اس پہ لکھتا ہوں، پھر وہ ساتھ ہی آپ کو یہ کہہ دے اچھا میں بتاتا ہوں کیا لکھنا ہے، وہ ساتھ ہی بتاتا ہے دیکھو اس طرح لکھنا درخواست۔ اب وہ اپلیکیشن منظور بھی اسی نے کرنی ہے، الفاظ بھی وہی لکھوا رہا ہے، اس کی منظوری میں کیا شک ہوگا؟ اب انبیاء کو دعا کے کلمات بھی اللہ خود ہی سکھا رہا ہے، حالات بھی اللہ خود ہی پیدا کر رہا ہے، حالات بھی اللہ ہی پیدا کر رہا ہے، دعائیں بھی اللہ سکھا رہا ہے، اللہ زندگی کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ اور وہ دعا کیا مانگی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، دعا کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ سننے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب یہ اس لیے کر کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں، پھر یہ عبادت کریں۔ فاجعل افئدة من الناس، اب وہاں نماز کیسے ہو رہی ہے سب کو پتہ ہے، کن کن حالات میں اللہ نے وہاں نماز جاری رکھی اسی بیت اللہ میں۔ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، عجیب و غریب دعا ہے، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، جتنی مرضی ہوائی جہاز کے ٹکٹ مہنگے ہو جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، تو لوگوں کے دلوں کو اس طرح بنا دے کہ وہ شوق کے ساتھ اس طرف آئیں۔ انہوں نے کہا جی 9 لاکھ روپیہ سرکاری حج ہوگی، پتہ نہیں کون جمع کرائے گا، صرف 32,000 سیٹیں تھیں حکومت کے پاس، سرکاری سیٹیں حج، 64,000 درخواستیں جمع ہوئی، اور دنیا کے کونے کونے سے اس وقت دباؤ ہے کہ جی ہمیں زیادہ سیٹیں دیں، ہمیں زیادہ سیٹیں دیں، ہمیں زیادہ سیٹیں دیں، ہمارے لوگ اتنے موجود ہیں۔ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم،
ابھی تو بڑی سہولت والا ہو گیا. آپ میں سے جو بزرگ تشریف فرما ہیں جنہوں نے بحری جہاز سے حج کیا ہوگا تو بس اوقات 1.5 مہینہ بحری جہاز، 1.5 مہینے کا ایک طرف کا سفر، مہینے کا تو بہت عرصے تک رہا، ایک طرف کا سفر. وجعل افئدة من الناس تهوی الیہ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرح بنا دے کہ وہ شوق کے ساتھ اس طرف آئیں. پھر آگے کیا کہا دیکھیے، یہ بھی دعا کیسی قبول ہوئی. جب روکا وباؤں کی وجہ سے کیا صورت حال تھی دلوں کی، اور جب ذرا سی اجازت ملی تو لوگ کیسے ٹوٹ پڑے وہاں جانے کی. اور اگر کسی نے رمضان وہاں گزارا ہے آپ میں سے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ رمضان. حج سے زیادہ رش، دنیا کو کوئی پرواہ نہیں. جا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور آگے کیا اللہ نے مانگا؟ دعا کا اگلا حصہ، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ تو ان کو رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر ادا کریں. اگتا اب بھی نہیں ہے وہاں، سارے پھل بھی وہاں نہیں اگتے، چند پھل کھجوریں اور 1-2 چیزیں اور ہے بس. لیکن دنیا کا قیمتی پھل اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے اور وہاں آپ کو ملتا ہے. ممکن ہے جو مہنگا ترین آم، بہت اچھی قسم کا آم یہاں نہ ملے، وہاں مل جائے گا اس سیزن میں. دنیا کا قیمتی پھل اللہ وہاں پہنچا رہا ہے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھل عطا فرما تاکہ شکر ادا کرے. اور چھوڑ کر جا رہے ایسے اللہ کے گھر کے پاس کہ جہاں نہ گھاس ہے نہ پانی، نہ سبزہ ہے نہ پانی، کچھ کھانے کو بھی کچھ نہیں. اور پھر جب چھوڑ کے گئے ہیں تو وہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام، چھوٹا دودھ پیتا بچہ، اس کو بٹھایا خانہ کعبہ کے پاس. اب آگے احادیث روایات، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہ ایک پہاڑی خانہ کعبہ کے قریب تھی، صفا پہاڑی تھی ابھی بھی، اور ایک خانہ کعبہ سے دور مروہ پہاڑی. ان 2 پہاڑیوں پر چڑھ کر وہ پانی تلاش کرتے رہے بچے کی. کبھی اس پر چڑھتے کبھی ادھر جاتے، بار بار چکر لگاتے. آج اللہ نے ہر حاجی کے لیے، مرد کے لیے اسے سنت قرار دیا کہ اس میں چلے، اور وہ سعی کو واجب قرار دیا مردوں کے لیے. ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے مرد اور عورت کے لیے اللہ نے واجب قرار دیا. اتنی ادا پسند آ گئی 2 پہاڑیوں کے درمیان چلنا، پانی کو تلاش کرنا بچے کی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا جس کی وجہ سے سعی واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. جو حج عمرہ کرے وہ ان کے درمیان چکر لگائے، وہ 7 چکر لگاتے. آپ حضرات میں ماشاءاللہ بہت سے حضرات گئے حج کرنے، عمرہ کرنے، اللہ سب کو بار بار لے کر جائیں. وہاں جب صفا اور مروہ سے جاتے ہیں تو صفا سے ذرا آگے جاتے ہیں تو 2 سبز نشانوں کے درمیان ذرا تیز چلتے ہیں، نیلے نخضریں اس کو کہتے ہیں، 2 سبز نشان. آج کل انہوں نے وہاں اوپر لگاتار گرین ٹیوب لائٹیں لگا دی جہاں ذرا مردوں کو تیز چلنا ہوتا ہے. اور وہ تیز چلنا اس لیے ہوتا ہے کہ اصل میں یہ وہ نشیبی جگہ تھی 2 پہاڑیوں کے درمیان کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب پانی لینے کے لیے جاتی تھی تو وہاں ذرا نشیب میں جگہ تھی، وہ نیچی جگہ تھی نا، تو بچہ نظر نہیں آتا تھا. تو وہاں کسی نے لکھا اس لیے وہاں سے وہ تیز گزرتی تھی. اللہ کو ایسی ادا پسند ہے، یہ حاجی ہر حاجی وہاں سے تیز گزرتا ہے، کہتے وہاں سے تیز چلو. اور بچے کو وہاں بٹھایا ہوا خانہ کعبہ کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پیتا بچہ. اب آگے احادیث میں موجود کہ بچے نے پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑی. اللہ کی رحمت کو جوش آیا، ہونے والا نبی اسماعیل علیہ السلام، ایڑیاں رگڑی اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. تو حضرت حاجرہ نے دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد اپنی ان کی عبرانی زبان تھی جس میں انجیل بھی نازل ہوئی،
ان کی عبرانی زبان تھی، تو انہوں نے اپنی عبرانی زبان میں اس پانی کو کہا ٹھہر جا ٹھہر جا، اور ساتھ ساتھ ریت تھوڑی سی اکٹھی کر دی تاکہ پانی بہہ نہ جائے، ایک جگہ جمع رہے، ضائع نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنی زبان میں، عبرانی زبان میں اس کو کہا تھا زم زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ آج اس پانی کا نام زمزم۔ حضرت حاجرہ کے منہ سے نکلے ہوئے وہ الفاظ، اور آج بھی اس زمزم پر بہت زیادہ تحقیق ہو چکی، بڑی ریسرچ ہو چکی۔ آپ کو معلوم، آپ منرل واٹر سب استعمال کرتے ہیں طرح طرح کا۔ آج سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر وہ چاہے تو پاکستان کا جو پانی بہترین پانی ہے، اس جیسا پانی ایک اور بنا لے بوتل میں، پورا وہ منرل، سارے معدنیات، سب چیزیں، کیمیکل اجزاء سب پورے کر دیں گے آپ کو۔ اسی طرح کوئی باہر کے ملکوں میں سے کسی ملک کا پانی بنانا چاہے، اسی معیار کا تو بنایا جا سکتا ہے، سائنس اتنی ترقی کر گئی۔ لیکن سائنسدانوں نے بہت زور لگا لیا کہ زمزم جیسا پانی بنا سکے۔ خاص طور پر جاپان کے چند ایک بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے اس پر بڑی تحقیقی ریسرچ کے مقالے بھی لکھے ہیں، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی۔ تو جو اگر سائنس سے تھوڑا سا بھی تعلق رکھتے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ بعض کیمیکل اجزاء، معدنی اجزاء ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک کو بڑھایا جائے تو دوسرا کم ہو جاتا ہے، اور دوسرے کو بڑھایا جائے تو تیسرا کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ زمزم کا پانی آج تک اس کا متبادل نہیں بنا سکے، آج تک نہیں بنا سکے سائنسدان۔ سوچیے گا جب اللہ کے حکم کے مطابق انسان اپنے بیوی بچوں کو چلاتا ہے تو اللہ کیسے رزق دیتا ہے، اللہ کیسے رزق دیتا ہے۔ آج انسان بہت پریشان ہے، بہت لوگوں کا سوال ہے یہ والا، اس پریشانی سے کیسے نکلیں؟ نہیں، یہ پریشانیاں شروع سے تھیں، آئندہ بھی رہیں گی، اب بھی ہے، پہلے بھی تھی، صدیوں پہلے بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مہنگائی ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مہنگائی ہونے لگی تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، سعر لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہنگائی ہو گئی ہے، ہمارے لیے نرخ مقرر کر دیں، ریٹ مقرر کر دیں، ریٹ مقرر کر دیں تاکہ یہ مہنگائی بہت ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب دیا کہ میں ریٹ مقرر نہیں کروں گا، ان اللہ هو المسعر، یہ اللہ یہ جو نرخ مقرر کرنے والا ہے۔ کبھی چیز کا اضافہ ہوتا ہے وہ سستی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی طلب زیادہ ہو جاتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تھا، اس وقت صحابہ بھی مہنگائی کا کہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس طرف لاتے تھے، کس طرف لاتے تھے کہ دیکھو گناہوں کو چھوڑو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، اصول سکھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید میں اللہ نے سکھائے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ سے اور زیادہ لینا ہو تو اس کا تعلق جو ہے آمدن کے ساتھ خرچ کے ساتھ نہیں ہوتا، آمدن کے ساتھ خرچ کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق شکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ انسان اگر آج چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو، ہمارے گھروں پر نازل ہو، تو حضرت ہود علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو سمجھایا وہ سمجھنا ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، اے میری قوم تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف تم توبہ کرو، گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے رحمت کی بارش موسلادھار نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت اور زیادہ طاقتور تمہیں بنائے گا۔ عجیب سی بات ہے، یہ آج کا انسان سمجھتا میں ایٹمی بم بنا لوں گا پھر ایٹمی قوت بنوں گا تو میں طاقتور ہوں۔ شاید یہ ایٹمی قوت بننے کے بعد زیادہ کمزور ہوگی، زیادہ کمزور ہوگی حالات۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، دیکھو ٹھیک ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنی طاقت میں خوب اضافہ کرو، ایٹم بم بھی بنا، بڑے بڑے ہتھیار بھی بنا، سائنس کی خوب ترقی بھی کرو، لیکن دیکھو گناہ بھی نہ کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ اللہ رب العزت خاص طور پر جو سود کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ جب وفاقی شرعی عدالت نے بھی اب کہہ دیا، حکم بھی جاری کر دیا، اللہ تعالیٰ سب کو اتنا بڑا دل دے، اور خاص طور پر انفرادی طور پر ہر شخص کوشش شروع کر دے
کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو سود سے بچاؤں گا، تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت بڑی برکت والی بات ہوگی۔ آج کی نشست میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کے حالات مشکل ہو جائیں تو اس کے نکلنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، اگر انسان رزق کی تنگی میں مبتلا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو جتنا گناہوں کی زندگی سے بچائے گا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا، ناشکری سے اپنے آپ کو بچائے گا، شکر میں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی رزق میں برکت بھی نصیب فرمائے گا، مشکلات سے نکلنے کا اللہ راستہ بھی بنائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا